اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو آج بھی زندگی بخش کر، آج بھی زندہ رکھ کر توبہ و استغفار کا ایک اور موقع عطا کیا۔ نہ جانے کل کتنے سوئے صبح اٹھ نہ سکے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہو، جن کے صدقے ساری کائنات وجود پذیر ہوئی۔ آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہہ کر ہمارے ذہنوں میں جو غلط خیالات دیگر مہینوں کے تعلق سے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کو نکال کر کہا مہینوں میں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے ربیع الثانی بھی ایک مہینہ ہے۔ ہر مہینہ، ہر ساتھ، ہر گھنٹہ، ہر گھڑی، ہر آن بہتر 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 اللہ نے پیدا کی۔ کوئی مہینہ، کوئی وقت منحوس نہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ظہور فتن اور علامات قیامت کیا ہے۔ میں زیادہ تر حالات حاضرہ ملک ہی نہیں بلکہ عالمی اسلام کا کیا ہو رہا ہے اور کن کن خرافات سے انسان دوچار ہے، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ اس لیے کہ میں مضامین بھی تحریر کرتا ہوں، مضمون نگاری کرتا ہوں۔ ہندوستان کے مختلف اخبارات میں شائع ہوتے ہیں مضامین، تو میری نظر اخبارات پر رہتی ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امت کے لیے صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک اس رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالات حاضرہ میں پرفتن دور میں زنا کا عام ہونا، نشیلی اشیاء کا عام ہونا، شراب نوشی کا عام ہونا، جھوٹ کثرت سے بولا جائے، کثرت سے دھوکہ دیا جائے، سود کثرت سے لیا جائے دیا جائے، اندا ناچ کرنے والے کرنے والیاں، حق کہنے والے پر مصیبتیں، مجرم ہو ایسے مجرموں کو آزادی، یہ کیا آثار قیامت میں سے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں؟ تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے کہ فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے، فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے، فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ ہم فتنے ہی فتنے دیکھتے ہیں۔ زنا عام ہو جائے جہاں آثار قیامت میں سے ہے، شراب نوشی عام ہو جائے آثار قیامت میں سے ہے۔ انسان بیوی کی باتوں کو مانے، بیوی کے کہا کو مانے، بیوی کی فرما برداری و اطاعت میں لگ جائے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے، آثار قیامت میں سے ہے۔ انسان ماں باپ کو دھکے دے کر نکالے، آثار قیامت میں سے ہے۔ انسان اپنے دین کو بیچ کر دنیاوی چند نفع کمانے کے لیے دین کو، اپنے اخلاق کو بیچتا ہے، یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے۔ اور ظالموں کا مسلط ہونا بڑی بڑی سیٹوں پر آثار قیامت میں سے ہے، اور حکمرانوں کا منافق بننا آثار قیامت میں سے ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں آثار قیامت میں سے ہیں، اس کو ہم سنیں گے۔ آثار قیامت میں سے کیا ہے؟ ان من علامات الساعۃ ظہور الفتن وکون الاساءات الاجتماعیۃ شائعہ۔ فتنوں کا ظہور اور معاشرتی برائیوں کا عام ہو جانا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ فتنوں کا ظہور اور معاشرتی برائیوں کا عام ہو جانا، معاشرے میں برائیوں کا عام ہو جانا یہ آثار قیامت میں سے ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہم سنیں۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الشورى، آیت نمبر 42۔
اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے تو انہی پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ناحق ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زمین میں سرکشی اور زمین میں فتنے فساد پھیلاتے ہیں، سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی۔ پھر سے قرآن مقدس کی اور ایک آیت کریمہ سنیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک الانفطار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں، یصلونها یوم الدین، وہ اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے، انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ جو بدکار ہیں ان کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک بدکار دوزخ میں ہیں، یصلونها یوم الدین، اور اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے، قیامت کے روز دوزخ داخل ہوں گے۔ اور جو انسان دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے وہ کہیں چھپ نہیں سکتا۔ آج انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ چھوڑ کے دوسرے اسٹیٹ کو فرار ہو جاتا ہے، کوئی اسٹیٹ ہی نہیں بلکہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے بچنے کے۔ یصلونها یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے، قیامت کے دن وہ داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ قیامت کے دن کہیں وہ جب داخل ہو گئے تو کہیں چھپ نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کیا انصاف کا دن، ہم کیا جانتے ہیں انصاف کا دن کیا ہے۔ ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کیا انصاف کا دن ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن وہ انسان کسی کے لیے کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ تو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے، کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ ہاں، جب کسی کو اختیار نہیں ہوگا تو اختیار کس کو ہوگا؟ اللہ کہتا ہے والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا، اس دن سارا حکم اللہ کا ہوگا۔ محترم سامعین، میں کہہ رہا تھا فتنوں کا ظہور، ان من علامات الساعۃ ظہور الفتن وکون الاساءات الاجتماعیۃ ساعیہ، فتنوں کا ظہور اور معاشرتی برائیوں کا عام ہو جانا علامات قیامت میں سے ہے۔ علامات قیامت میں سے کیا ہے، اس کو غور سے سنیں اور اخیر تک اس کو غور سے سنیں۔ اب خود کو حالات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس دائرے میں ہم داخل ہیں یا نہیں ہیں۔ علامات قیامت میں سے ہم داخل ہیں یا نہیں ہیں۔ فتنوں کا ظہور شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے والا ہے۔ سب سے
دنیاوی متاع کے عوض فروخت کر ڈالیں گے. انسان دنیاوی لالچ کی خاطر اپنا دین بھی بیچ دے گا، اپنے اخلاق بھی بھیج دے گا. یقیناً آج ہم دیکھ رہے ہیں انسان کسی نہ کسی کے پیچھے لگتا ہے، اور جب اس کے پیچھے لگتا ہے کبھی مندر جانا پڑا مندر گیا، کبھی چرچ جانا پڑا، کبھی گرودوارا جانا پڑا، یا کہیں اور جگہ جانا پڑا، ماتھا ٹیکنے کی ضرورت پڑی تو ماتھا بھی ٹیکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی چند روپیوں کی خاطر، دنیاوی لالچ کی خاطر، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کہاں کہاں جاتا ہے. کہا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنا دین بھی اپنے اخلاق بھی بیچ ڈالیں گے، دنیاوی متاع کے عوض فروخت کر ڈالیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کمان سے نکلے تیر کی طرح دین سے خارج گروہ اور گمراہ لیڈر ظاہر ہو. کمان سے نکلے تیر کی طرح، جس طریقے سے تیر نکلتا تیزی سے جا کے پیوست ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ پر، اسی طریقے سے کمان سے نکلے تیر کی طرح دین سے خارج گروہ، بہت سارے گروہ پیدا ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور گمراہ لیڈر بھی ظاہر ہو جائیں گے. ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے. تو محترم، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قیامت کی نشانی ہے. دور فتن میں دین پر قائم رہنا اور فرقہ پرستی سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا اور فرقہ پرستی سے بچنا مشکل ہو جائے گا. حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے گی اور حکمراں اور مقتدر لوگ منافق ہو جائیں گے. حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے گی. یہ تمام احادیث میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیاں جب ہم پڑھیں گے، کتاب الفتن کھولیں یا کتاب العلم بخاری مسلم ہے ستہ کھولیں تو پتہ چلے گا کہ قیامت کی نشانیوں کو اور ظہور فتن کو احادیث میں جا بجا بیان کیا گیا ہے. اور اس میں یہ نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی. نااہل کون ہوتا ہے؟ جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو نہ تو دنیا کے تعلق سے علم ہوتا ہے، نہ تو دینی تعلق سے علم ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، نااہل ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت سپرد کر دی جائے گی اور حکمراں اور مقتدر لوگ منافق ہوں گے. یقیناً آج ہمیں نظر آتا ہے جو بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی آئے اچھا، ادھر گئے اچھا، تم بھی اچھے، ہم بھی اچھے، سب اچھے، سب اچھے، لیکن بیچ میں جو کرنا اس کو کر کے رہتے ہیں. قوم کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے. میری سیٹ، میری کرسی، چاہو چلا، میری عزت، میری شان و شوکت پر آنچ نہ آئے. دنیا جائے باہر میں، کچھ بھی ہو جائے، میرا کچھ نقصان نہیں ہونا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. تو بتایا گیا حکمراں اور مقتدر لوگ منافق ہو جائیں گے. ایک علامت یہ ہے بدنام زمانہ ابن بدنام زمانہ. جملے پر غور کریں. بدنام زمانہ ابن بدنام زمانہ دنیا میں سب سے بڑا شریف اور معزز سمجھا جائے گا. سمجھے آپ نے اس جملے کو؟ بدنام زمانہ، اس کا باپ بھی بدنام ہے، عظیم اس کا گناہوں سے بھرا ہوا، لیکن بدنام زمانہ اس کا باپ بھی تھا، یہ بھی بدنام زمانہ ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا شریف اور معزز سمجھا جائے گا. کب؟ یہ قیامت کے نزدیک، قرب قیامت یہ ہونے والا ہے. یہ آثار قیامت میں داخل ہے. یقیناً ایسی ہماری نظروں کے سامنے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم اور آپ نظروں میں لا سکتے ہیں. وہ کون ہے جو بدنام زمانہ، خود اس کا باپ ہے، یہ بھی بدنام زمانہ ہے، لیکن لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، اسے بہت بڑا شریف کہتے ہیں، معزز سمجھا جاتا ہے. بتایا گیا شعور کے فقدان کے باعث رائے عامہ کی پیروی سے بچنے کا حکم. انہوں نے یہ حکم دیا کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو. یقیناً دنیاوی فیصلے بنتے ہیں، دنیاوی فیصلے ختم ہوتے ہیں. کسی کی ظاہری طاقت آتی ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں. جب وقت آتا ہے ختم ہونے کا، وہ فیصلے ختم
ہوتے ہیں، دوسرے جب مسلط ہوتے ہیں تو ان فیصلوں کو منسوخ بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور ایسے پرفتن دور میں جہاں پہ زنا عام ہو جائے، کثرت سے شراب نوشی عام ہو جائے، ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک کی طرف اس حدیث کو صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں علم میں موجود ہے، ابن ماجہ اور نسائی میں اور صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے نکال دے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کے پاس جائیں گے، جہلا سے مسائل پوچھیں گے، جہلا کو اپنا رہنما سمجھیں گے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوا بھی دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو بتایا گیا، حضور فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں علم لیا جائے گا، اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینوں سے علم کو نکال لے گا، بلکہ علماء کو اٹھا لے گا۔ علماء کا دنیا سے رخصت ہونا، چھوٹی کے علماء جو قرآن فہمی میں عمدہ ہیں، جو حدیث فہمی میں عمدہ ہیں، ان کی نظر قرآن کی گہرائیوں پر ہوتی ہے، احادیث کی گہرائیوں پر ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ علم سے، طاقت سے گہرائیوں میں اتر کر مسائل کو نکالتے ہیں، احادیث کی گہرائی گھس کر وہاں سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی عالم نہ ہوگا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کوئی جبہ، کرتا، پیجامہ، امامہ یا اور جبہ جو کچھ ہوتا ہے پہن کے لوگوں کے سامنے آ گیا تو اس کو عالم نہ سمجھے، اس لیے کہ عوام میں بھی، جہلا میں بھی انسان ایسا عالمانہ لباس پہن کر آتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بہت بڑا عالم ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بہت بڑا مفتی ہے، لیکن جب کچھ پوچھا جائے نہ تو تفہیم القرآن اس کے اندر ہے، نہ تفہیم الحدیث ہے، نہ فقہی معلومات، تو یقیناً علماء کا اٹھا لیا جانا۔ تو ایسے وقت میں لوگ کیا کریں گے، جہلا کو ہی اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے۔ جو جاہل ہوگا یہ نہیں کہے گا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں جانکار نہیں ہوں، قرآن فہمی نہیں ہے، حدیث فہمی نہیں ہے، فقہی بات نہیں رکھتا، یہ نہیں کہے گا۔ جیسے اس کے ساتھ پوچھا گیا بغیر علم کے وہ فتوا دینا شروع کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے ہیں، میں نے احادیث کے سامنے پیش کیا۔ پھر سے ایک حدیث پاک سماعت کریں، صحیح بخاری کتاب الفتن، صحیح مسلم کتاب العلم، ترمذی شریف کتاب العلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويذكر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر الناس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی نے 14.5 سال پہلے ان فتنوں کے تعلق سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث ضرور بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور میرے سوا اس حدیث کو تم میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے
نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا اور شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس کو حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک ایسی ضروری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، تم میں سے کوئی اس حدیث کو سنا نہیں؟ قولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، اور جہالت پھیل جائے گی، ہر جگہ جہالت عام ہو جائے گی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا، وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، معاشرے کے ماحول کو بھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ حضور نے جو کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا، حضور نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا۔ اب دیکھیں سب اپنی جگہ علم والے بن گئے، ایک عالم بنتا ہے، مدرسے میں گیا، دال روٹی کھایا، ماں باپ سے دور رہا، رشتہ داروں سے دور رہا، گھروں بار سے دور رہا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے دور، وطن سے بھی دور رہتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی تکالیفات کا سامنا کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے میں اور احادیث کو پڑھنے میں سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں، سالوں سال، کوئی 12 سال، کوئی 15 سال اسی میں لگ جاتے ہیں، حافظ بن کر، عالم بن کے، مفتی بننے کے لیے 15 سال کے قریب لگ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چائے کی دکان ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جو حالات ہیں آج، ان حالات کو میں مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم حق بیانی کریں۔ چائے کی دکان پر یا کہیں چوراہوں پر کوئی مسئلہ اٹھ گیا، فلاں مسئلہ، تو چائے ختم ہونے سے پہلے وہ مسئلے کا حل نکل جاتا ہے، وہیں پہ ہوتا ہے نا، چائے ختم ہونے سے پہلے یا اپنی نشست برخاست ہونے سے پہلے اس مسئلے کا حل نکل جائے۔ کیا ان میں سے کوئی عالم تھا؟ کیا کوئی ان میں سے مفتی تھا؟ کیا کوئی ان میں سے قرآن فہمی رکھنے والا تھا، حدیث فہمی رکھنے والا تھا، تفہیم القرآن کا علم تھا یا تفہیم الحدیث کا علم تھا یا فقہ کی کتابوں کو پڑھاتا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد فلاں نے کہا ایسے نہیں، ایسی کر لو، ارے مولوی صاحب سے پوچھیں گے، عالم سے پوچھیں گے، امام صاحب سے پوچھیں گے، حضرت کے پاس جاؤ گے تو حضرت اس کو کچھ کہیں گے، یہ غلط ہے، تم یہ مسئلہ سن نہیں سکتے، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ میں ایسی غلطیاں بس لوگوں سے سنتے سنتے عام ہو گئی، آج پھیلی ہوئی، اب ذہن میں لے لیں وہ معاشرے حالات کو، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہوگا۔ یقیناً ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہماری نظریں زانیہ عورتوں کی طرف بھی پڑتی ہیں، زانیہ عورتیں لوگوں کو زنا کرنے کی عام دعوت دیتی ہیں، زانیہ عورتیں چند روپیوں کی خاطر اپنے جسم کو بیچتی ہیں۔ زنا عام نہیں تو اور کیا ہے، اس کے تو ہے گھر ہے، اس کے اڈے جو بھی ہیں، لیکن زنا عام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ راستوں میں، گلیوں میں زنا کی دعوت دینے کے لیے یہ زانیہ مقرر ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ آپ کی، ہماری آل و اولاد سے حفاظت کرے۔ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، یہ چل رہا ہے۔ تو حضور کی حدیث کو یاد کر لیں، حضور 1450 سال پہلے بتا چکے کہ زنا کثرت سے ہوگا۔ پھر حضور نے کیا فرمایا، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ اگر شراب کے تعلق سے ہم ذہن میں لینا چاہیں، کورونا کا پہلا وقت تھا جب لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑی مہلت ملی تو شرابیوں کی قطاریں ہم نے دکانوں کی باہر دیکھی۔ وہ تو وہ اس لیے کہ وہ فی ناری جہنم خالدین فیہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے وہ، لیکن مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، حضور کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو کر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والا ہو کر، اے مسلمان تو مسلمان کہلاتا ہے، تو مومن کہلاتا ہے، اس کے باوجود بھی شراب نوشی کی طرف عام ہو رہا ہے، تو زنا کی طرف عام ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان ہو کر کوئی زنا کے قریب ہو رہا ہے، کوئی شراب کے قریب ہو رہا ہے، تو یاد رکھ لو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، یا قیامت کی نشانی ہے۔
یہ بھی آثار قیامت ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس پر بھی میں بات کروں، مرد کم ہوں گے، ہم خواہش کرتے ہیں بیٹا ہو، اگر بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہو گئی چہرے اتر، بیٹی ہو گئی بیٹی ہو گئی بیٹی ہو گئی، اترنے والوں کے چہرے اتر گئے۔ اگر مرد کم علم ہے تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا، بیٹی ہو گئی نہیں پہلے گھر میں بیٹا ہونا تھا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی۔ بیٹے کا پیدا کرنا عورت کا کام نہیں ہے، عورت تو ایک ذریعہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ نہ نوشو والے نہ لڑکے والوں کو اختیار ہے کہ وہ بیٹا بنا دے، نہ لڑکی والوں کو اختیار ہے، نہ دنیا والوں کے پاس وہ طاقت ہے کہ لڑکا ہی ہو۔ محترم سامعین، لڑکا دینے والا لڑکی دینے والا اللہ کی ذات ہے، یہ ذہن بنا لو، لڑکا ہو تب بھی اللہ دے رہا، لڑکی ہو تب بھی اللہ دے رہا ہے۔ میری عورت ہاں بچے کو جنم دے رہی ہے، پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایک عورت کو ذریعہ بنایا ہے، وہ یہ ٹھیکہ لے کر وہ یہ طاقت نہیں رکھتی کہ تمہیں بیٹا چاہیے تو بیٹا دے دے، بیٹی چاہیے تو بیٹی۔ قیامت مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی، تم کیا کرو گے؟ کتنے عورتوں پر تانے لگاؤ گے؟ نہیں محترم سامعین، یہ اسلام ہمیں تصور نہیں ہے۔ وقت کی قلت پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، مجھے کیا کہوں کیا نہ کہوں، اجازت نہیں دیتا تو مجھے رکنا پڑتا ہے۔ آپ کی بھی